صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بخاری شریف باب مواقیت الصلاۃ جاری ہے، اور عشاء کی نماز کے بارے میں بس آخری حدیث ہے جو آج ہم پڑھیں گے، اور یہ حدیث باب کا عنوان ہے وقت العشاء الی نصف اللیل، کہ عشاء کا وقت نصف رات تک ہے۔ وقال ابو برزہ فرماتے ہیں کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستحب تاخیرہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں تاخیر کو پسند کرتے تھے۔ یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں بات۔ حدیث ہے 546، اور یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن انس قال اخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء الی نصف اللیل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز کو آدھی رات تک مؤخر کیا۔ ثم صلی، پھر نماز پڑھائی۔ ثم قال، پھر فرمایا قد صلی الناس، کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھ چکے ہیں، وناموا، نماز پڑھ کے سو چکے ہیں۔ اما انکم فی صلاۃ منتظرتموہا، کہ یہ جان لو کہ تم لوگ جب تک نماز کے انتظار میں رہے تم نماز ہی میں شمار ہوئے۔ اور اس حدیث پہ اضافہ کیا ہے باقی جو راوی ہیں، زادہ بن مریم اخبرنا یحییٰ بن ایوب حدثنی حمید بن سمع انس، حمید کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کأنی انظر الی وبیس خاتمہ لیلۃ، اس ایسا ہے کہ جیسے میں اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں، یعنی انہیں واقعہ جو تھا وہ مکمل طور پر یاد تھا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عشاء کی نماز کو آدھی رات تک مؤخر فرمایا۔ یہ آپ کا معمول نہیں تھا کہ ہر روز آپ آدھی رات تک پڑھیں، آدھی رات کے بعد یا اس کے قریب پڑھیں، بلکہ یہ کہ وہ ایک رات کی بات تھی۔ اور پیچھے بھی ہم کچھ راتوں کا تذکرہ پڑھ چکے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تاخیر کی تھی، لیکن جو عمومی معمول تھا وہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات سے پہلے پڑھ لیتے تھے۔ اور یہاں پہ جو بات ہمیں آ رہی ہے کہ تم لوگ اس وقت تک نماز میں ہی رہے جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہے، یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ اگر کوئی مسجد میں بیٹھا ہے اور انتظار کر رہا ہے نماز کا، جماعت کا، تو جتنی دیر اس نے انتظار کیا ہے اتنی دیر وہ نماز ہی میں گنا جاتا ہے اور اس کو جو اجر ہے نماز کا ملتا رہتا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ گھروں کے اندر بھی ہوگا کہ اگر ہم سارے کاموں سے فارغ ہو گئے ہیں لیکن نماز کا انتظار ہے، اب نماز کے لیے بیٹھے ہیں کہ نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد ہم لیٹیں یا اس کے بعد کوئی اور کام کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا اجر دے گا۔ اس کے بعد اگلا باب فجر کی نماز کا باب شروع ہوتا ہے۔ کچھ حدیث اس کی ایسی ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ ریپیٹ ہوں گی، ان کو ہم ان کی تشریح نہیں پڑھیں گے، ان کو بس سرسری سا گزر جائیں گے۔ یہ حدیث جو آج کی اور آج کا باب ہے فضل صلاۃ الفجر، کہ نماز فجر کی فضیلت کا بیان، اور حدیث ہے 547 547، اور حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے ایک مرتبہ، اذ نظر الی القمر لیلۃ البدر، کہ جب 14ویں رات کے چاند کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فقالا، اور فرمایا اما انکم سترون ربکم کما ترون ھذا، سنو جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو اسی طرح آخرت میں اپنے پروردگار کو دیکھو گے، لا تدامون، تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی، او لا تداہون، یا یہ فرمایا ان الفاظ میں شبہ ہو گیا کہ تدامون فرمایا تھا یا تداہون فرمایا تھا، تو تدامون کا مطلب ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہوگی، آسانی سے دیکھ لو گے، اور تداہون کا مطلب ہے کہ تمہیں کوئی شبہ نہیں ہوگا، تمہیں کوئی شک نہیں ہوگا کہ تم اللہ کو ہی دیکھ رہے ہو۔ تو فرمایا کہ او لا تداہون فی رؤیتہ، کہ اس کے دیکھنے میں تمہیں نہ کوئی شک ہوگا اور نہ تمہیں کوئی مشکل ہوگی، فإن استطعتم، اگر تم ایسا کر سکو، اللہ تغلبوا علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، کہ اگر تم ایسا کر سکو کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے کی جو نمازیں ہیں یعنی فجر اور عصر کے بارے میں کوئی مصروفیت، کوئی چیز تمہیں مغلوب نہ کر سکے، تم ان سے مغلوب نہ ہو جاؤ، یعنی کوئی چیز تم پہ ایسا غلبہ نہ پا سکے کہ تم یہ دو نمازیں جو ہیں ان میں سستی کر جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، ثم قال فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ تو یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی تھی، اور یہ نماز فجر کی ایک فضیلت ہے کہ نماز فجر پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا جیسے کہ وہ سورج اور چاند کو دیکھ لیتا ہے۔ یہ نہیں مطلب کہ سورج اور چاند کو دیکھنا
معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے برابر ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ جس طرح آسانی سے تم سورج اور چاند کو دیکھ سکتے ہو، یہ ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مثالیں دیتے ہیں جس سے ہم لوگ مانوس ہوں۔ تو سورج چاند کی روشنی سے مانوس تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند ہی کی روشنی کی مثال دی، بلکہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی جو مثال دی ہے وہ ایک چراغ سے دی ہے، کیونکہ اس دور کے لوگ بجلی نہیں ہوتی تھی، وہ چراغ ہی کو روشن سمجھتے تھے رات کے وقت، تو اللہ نے اپنے نور کی مثال دی، مثل نورہ کمشکوۃ فیہا مصباح، کہ اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک تاقچہ ہے اور اس میں ایک چراغ رکھا ہے، اور پھر چراغ کے اندر تیل، اور تیل جو ہے اس کی مثال زیتون کی دی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں زیتون کے تیل کے چراغ کی روشنی جو ہے وہ دوسرے چراغوں سے تیز ہوتی تھی، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کیا مقابلہ ہے اس کے ساتھ، اور کیا تشبیہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دیتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو انسان سمجھ سکتے ہیں اور جس میں ان کا مشاہدہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ تو اس لیے سورج اور چاند اور چراغوں کے مشاہدے سے اللہ تعالیٰ کے نور کو تشبیہ دی، ورنہ اس کا کوئی اس کے ساتھ ظاہر کوئی مقابلہ بالکل نہیں ہے۔ حدیث نمبر 548 اور 549 دونوں اکٹھی ہیں۔ حضرت ابی بکر ابن موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے حضرت ابی بکر جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں نبی اپنے والد سے، یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، کہ جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہی حدیث آگے 549 نمبر پہ بھی آئی ہے، اور یہ ایک دوسری جو ترک ہے، دوسرے راوی ہیں جن سے یہ بیان ہوئی ہے، لمبی طویل اس کی جو سند ہے لمبی بیان کی گئی ہے۔ اس کا آخری حصہ میں پڑھ دیتی ہوں۔ آخری حصہ جو ہے یہ حدثنا حمام حدثنا ابو جمرۃ عن ابی بکر بن عبداللہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں ابو جمرہ نے حدیث بیان کی وہ ابو بکر بن عبداللہ بن قیس کے حوالے سے، اور ان کے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ تو ان تمام حدیث میں نماز فجر کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ نماز فجر کتنی فضیلت والی نماز ہے۔ تو بات ہم کر رہے ہیں صلاۃ فجر کی فضیلت کی، اور اس میں ایک بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ فجر کی نماز پڑھنے والا جو ہے، اور عصر کی نماز کا بھی یہاں پہ ذکر آیا کہ تمہیں مغلوب نہ کر لے کوئی چیز، فجر کی نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا۔ بہت ساری حدیث اور بھی ہیں جو بخاری کے علاوہ دوسری کتابوں کے اندر ہیں، جیسے ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جو لوگ تاریکیوں میں پیدل چل کر مسجد کی طرف جاتے ہیں انہیں مکمل نور کی بشارت دے دو۔ فجر اور عشاء کی نماز میں جو پیدل چل کے مسجد کی طرف جاتے ہیں انہیں قیامت والے دن جو ہے وہ مکمل نور کی بشارت دے دو۔ اسی طرح سے فجر کی نماز کی جو سنت مؤکدہ ہے اس کی فضیلت بھی آئی ہے کہ رکعت الفجر خیر من دنیا و ما فیہا، کہ 2 رکعت جو فجر کی یعنی سنت کی ہیں، 2 سنت ہیں، وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز میں بہت ساری فجر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں۔ ابھی ہم نے 2 ہفتے پہلے ہی وہ حدیث پڑھی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ فجر اور عصر کی نماز میں فرشتے جمع ہوتے ہیں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور قرآن جو فجر کے وقت پڑھا جاتا ہے وہ گواہی دے گا، کیونکہ فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں اور وہ بھی اللہ کے حضور جا کے گواہی دیتے ہیں۔ تو گویا فجر کی نماز کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اور اتنی بشارتیں ہیں۔ کسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اور یہ اس حدیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ 2 ٹھنڈی نمازیں جو ہیں ان کی حفاظت کرو۔ جو آپ نے فرمایا کہ 2 نمازوں پہ تمہیں کوئی چیز غالب تم پر نہ آئے، تم کسی چیز سے مغلوب نہ ہو جاؤ، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے کی نماز پڑھے، یعنی فجر اور عصر کی نماز کی محافظت کرے، جس کے اندر یہ آتا ہے کہ اگر عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اور فجر کی نماز باجماعت ادا کی تو ان کے لیے تہجد کا ثواب ہے، یعنی ایسے ہے کہ جیسے وہ پوری رات عبادت میں رہے۔ تو بہت ساری احادیث ایسی ہیں جن میں فجر کی نماز اور اس کے بعد کے اذکار کے جو فضیلت ہے وہ آئی ہے۔ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرے کے بعد طلوع آفتاب تک بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور پھر وہ 2 رکعت نماز جو اشراق ہے وہ ادا کرے تو اسے پورا حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوگا۔
اور اگر عورتیں ہیں تو وہ گھر میں نماز پڑھ کے اس کے بعد وہ بیٹھی رہیں اشراق تک، اور اشراق کے 2 نفل پڑھیں، سورج نکلنے کے تقریباً 10 منٹ کے بعد اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس سے پورا حج کا ثواب جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ تو بہت ساری یہ حدیث ہیں، یہ جو میں نے ابھی جب بڑی حج اور عمرے والی، یہ ترمذی کی 586 نمبر حدیث ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو فجر کی نماز کی بہت ساری جو بشارتیں ہیں وہ ہمارے لیے موجود ہیں کہ اس نماز پہ ہم مداومت کریں، اس نماز کو اچھے طریقے سے پڑھیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ لمبی قرات فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 60 سے 100 اور کچھ کبھی اس سے کم آیات کی تلاوت فرماتے تھے، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جیسے جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں یا سورۃ دہر پڑھتے تھے یا سورۃ الف لام میم سجدہ جو ہے وہ پڑھتے تھے، یا اسی طرح کی صورتیں، اس سمجھ لیں کہ جو اس مقدار کی صورتیں ہیں وہ پڑھا کرتے تھے۔ ہم چلیں اگر ہم ایگزیکٹ اتنا نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم جو قرآن کا طویل حصہ ہمیں یاد ہے، جو صورت ہمیں لمبی یاد ہے، وہ صورت ہم پڑھیں، اور اسی کے لیے ہم اہتمام کریں کہ ہم رات کو جلدی سو جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں اور الارم بھی لگائیں، اور جاگنے کا جو بھی بندوبست ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے کہہ کے وہ بھی کرائیں، اور بر وقت جاگیں اور اس کا لطف لے کے دیکھیں کہ فجر کی نماز کے لیے جلدی اٹھنا اور اس نماز کو خوبصورت طریقے سے پڑھنا، طویل قرات کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ ایک گفتگو کا انداز، اور پھر اس کے بعد بیٹھ کے جو فجر کے بعد کے اذکار ہیں وہ پڑھنا، اور اگر منزل پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں کوئی چیز ایسی، اور تلاوت کریں قرآن پاک کے سورج نکلنے تک، اور سورج نکلنے کے 10 منٹ بعد پھر نماز اشراق پڑھیں، اور اس کے بعد اپنا دیگر جو بھی کام کرنا ہے وہ کریں، تو آپ دیکھیں کہ پھر دن کتنا اچھا گزرتا ہے، اور جو آخرت کی بشارتیں ہیں وہ کتنی زیادہ موجود ہیں۔ اگر دن کا آغاز ہمارا ایک اچھی نماز سے ہوگا، یعنی ایک نماز تو وہ ہے نا جو ہم بس پڑھ لیتے ہیں کہ رات کو دیر سے سوئے، صبح دیر سے آنکھ کھلی، بس جلدی جلدی اٹھے، وضو کیا اور مارا سورہ اخلاص اور چھوٹی صورتیں پڑھیں اور نماز پڑھ لی اور پھر دھڑام سے بستر پہ گر گئے، وہ نماز اور یہ نماز جو تسلی سے پڑھی جائے گی، طویل قرات کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا جائے گا۔ چلیں اگر اشراق تک کوئی جاگ سکتا ہے، نہیں بھی جاگ سکتے تو ایٹ لیسٹ جو صبح کے اذکار اور صبح کی دعائیں ہیں وہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ دونوں نمازوں کا جو فرق ہے وہ محسوس ہوگا، اور پھر تسلی سے ہم صبح کے وقت ایک دفعہ دعائیں مانگ لیں۔ اگر دن کو ہو سکتا ہے کوئی جاب کرنے والا ہے، بچے چھوٹے ہیں، دیگر مصروفیات ہیں، صبح کے وقت تو بچے بھی عموماً سوئے ہوتے ہیں، تو ہم اس وقت نماز پڑھنے کے بعد تسلی سے بیٹھیں، اللہ سے خوب دعائیں کریں۔ کچھ نہیں ہمیں آتا تو ہم دعائیں کرتے رہیں بیٹھ کے، دعائیں تو ہماری ختم نہیں ہوں گی، ہماری اتنی حاجات ہوتی ہیں اللہ سے مانگنے والی، دنیا کی، آخرت کی، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دیگر اہل خانہ کے لیے، اہل خاندان کے لیے، تو وہ وقت ہم دعاؤں کا رکھیں، اور اگر ہم بکثرت اس وقت ذکر کریں اور دعائیں کریں تو انشاءاللہ پورے دن کے اندر بھی برکت ہوگی، اور آخرت کا جو ثواب ہے وہ بھی ملے گا، اور فرشتے اس وقت موجود ہوتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور فرشتے ہماری دعاؤں پہ آمین بھی کہتے ہیں، اور فرشتے جا کے اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری گواہی بھی دیتے ہیں کہ فجر کا قرآن مشہود ہے، اور فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ مشہود یہی ہے نا کہ فجر کا قرآن کی گواہی فرشتے دیتے ہیں، تو اس کی گواہی بھی دیں گے کہ آج اس نے اتنی آیات پڑھیں۔ اب مجھے ایگزیکٹ اس حدیث کا حوالہ یاد نہیں ہے، 100 آیات پڑھنے والے کے لیے بھی بشارت ہے، اور اس سے کم از کم جو 10 آیات پڑھتا ہے یا 20 پڑھتا ہے وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، 100 آیات پڑھنے والا انشاءاللہ دائیں بازو والوں میں لکھا جائے گا، تو اس سے زیادہ پڑھنے والا تو پھر مقربین ہوں گے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ جتنی زیادہ سے زیادہ ہم تلاوت کر سکیں اور فجر کی نماز کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں، ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کریں اور ایک دوسرے کے معاون بھی بنیں فجر کی نماز کی ادائیگی میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے بچوں کو بھی ہم ضرور اٹھایا کریں فجر کے وقت، اور ان پہ چیک رکھیں کہ فجر کس طرح پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں نہیں اٹھتے، اور یاد دہانی اپنے گھر والوں کے اندر بھی ہم کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں ان کو قبول فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم سب کے جو خوشی اور خضوع ہے اس میں اضافہ فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔